بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم محبت تو ٹوٹ کر کرتے ہیں مگر ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے۔ جبھی تو بدگمانی کی ہلکی سی تہ ہماری محبت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسی بھی محبتیں ملتی ہیں جو نہ تو آپ کی بن پاتی ہیں اور نہ آپ کو کسی کا ہونے دیتی ہیں۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں تم بہت بدل گئے ہو یار۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ جو شخص ناراض ہونے پر آپ کا راز ظاہر کر دے وہ کمینہ ہے۔ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ غیبت اور چغلیاں کر کے دوسروں کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ہی ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کا آسان شکار ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی اوقات کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر لگے جہاں پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہو۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں دنیا بری ہے۔ نصیحت کریں مگر کسی کو شرمندہ نہ کریں۔ مقصد تو دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے: دولت، عورت اور جائیداد۔ مرد بھی عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ اگر تم مجھ سے کبھی کبھی نفرت کرو تو تم مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اسی قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا اب اس درخت سے یہ کیل نکال لو۔ آدمی نے کیل نکال لیے لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ زندگی میں اکثر بہت دیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سی لڑائیاں فضول میں لڑیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں اگر عورت سچی محبت کر لے تو ایک ماں کی طرح پرواہ کرنے لگتی ہے۔
ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو بہت سے لوگوں کے دلوں کی تکلیفیں کم ہو جائیں، بہت سے دلوں کو سکون ہو جائے گا۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔